صلی اللہ علیہ وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدرسے کے طلباء، ذمہ داران مدرسہ اور اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایسی بابرکت، ایسی مقدس مجلس میں بیٹھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجلس تکمیل قرآن کی مجلس ہے، اور یہ موقع جب کسی بچے کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں تو ماں باپ جو ہے بہت زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ دنیا میں چند خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو خوشیاں جو ہے زندگی میں صرف ایک مرتبہ ملتی ہیں اور زندگی میں کبھی دوبارہ وہ خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک خوشی، کسی کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے تو وہ اس کے حفظ قرآن پر والدین کو جو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اور صرف یہ خوشی والدین ہی کو نہیں بلکہ جن بچوں نے پڑھایا، جن بچوں کو اساتذہ نے پڑھایا، وہ اساتذہ کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ جو ذمہ دار ہیں مدرسے کے، مدرسے کا نظام سنبھالنے والے، مدرسے کی دیکھ بھال کرنے والے، بچوں کے لیے ساری چیزوں کی سہولتوں کا انتظام کرنے والے ذمہ داروں کو بھی اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے جو طلباء پڑھ رہے ہیں وہ طلباء کوشش اس بات کی ہم سب کو کرنی چاہیے کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حافظ قرآن کرے، اور جو ذمہ دار ہیں وہ بھی اس بات کی کوشش کرنی، ان کو بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں میں یا جو ہے اپنے رشتہ داروں میں جو بچے ہیں، اس لیے کہ ماحول ایسا دنیا کے اندر باہر کا ماحول اس طرح جو ہے وہ بنا ہوا ہے کہ بچے روز بروز جو ہے وہ بد اخلاقی کا شکار ہیں۔ لیکن اللہ نے جو ہے آپ کو چن کر کے یہاں مدرسے میں آپ کا داخلہ ہوا ہے اور اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس بات پر ہمیں جو ہے اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا کے گندے ماحول سے، دنیا کے غلط ماحول سے نکال کر پاک ماحول میں اللہ نے ہمیں جو ہے بیٹھ کر کے اللہ اور رسول اور قرآن و حدیث سیکھنے کا اللہ نے موقع دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ دنیا میں ہر ایک کو یہ قرآن کی نعمت عطا نہیں فرماتا، بلکہ جس کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کا کام لینا اللہ کو مقصود ہوتا ہے، اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو مکمل یاد ہو سکے سوائے قرآن، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس سے پہلے کہ اللہ نے کتابیں اتاری، تورات، زبور، انجیل، یہ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اس لیے کہ قرآن قیامت تک چلے گا، اور اس کے نہ زیر و زبر پیش میں کوئی جو ہے کمی ہوگی، نہ اس کی کسی کوئی آیت میں رد و بدل ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور اس حفاظت کے لیے ذریعہ اللہ نے ہمیں بنایا کہ حفاظ کرام کو اللہ نے ذریعہ بنایا کہ یہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، درس و تدریس کا عمل جو انجام دیتے ہیں، یہ حفاظت کا ایک سبب، ایک ذریعہ ہے، یہ بھی حفاظت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے کہ درس و تدریس، کہ بچوں کو پڑھانا، یہ بچے حافظ قرآن بنیں گے، آگے چل کر یہ دوسروں کو پڑھائیں گے۔ دنیا میں ایسے حالات آئے کہ مٹانے والوں نے قرآن کو مٹانے کی بہت کوشش کی، بے شمار کوششیں ہوئی، لیکن اللہ نے ان سب کی کوششوں کو ناکام بنا دیا، وہ سب ناکام ہو گئے۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو
اس کے فضائل کیا ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، تو جس کے سینے میں قرآن ہے اس کی کیا فضیلت ہوگی. حدیث کے اندر سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، حافظ قرآن کے والدین کو کل قیامت کے دن ایک تاج پہنائے گا. البس والدہ تاجا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے. اس تاج کی کیفیت کیا ہے کہ فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس کی روشنی وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو. سورج کتنے لاکھوں میل دور ہے، لاکھوں کلومیٹر دور ہے سورج، لیکن وہ جب طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، پوری دنیا میں روشنی پھیلتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سورج اتنی دور سے اتنی روشنی پھیلا رہا ہے، اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں آ جائے تو اس روشنی کا کیا حال ہوگا، اس نور کا کیا حال ہوگا. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں آ جائے، جتنی روشنی اس سورج کی اس وقت میں ہوگی، اس سے زیادہ روشنی اللہ جو حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنائے گا، وہ تاج کی روشنی اس سے زیادہ ہو. اور جب اس کے والدین کا یہ حال ہے تو جو خود قرآن کا حافظ ہے اس کا حال کیا ہے. اس کا حال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ تو جو ہے قرآن پڑھتا جا، اقرا ورتقی، کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا اور ٹہر ٹہر کر پڑھ، اور سیڑھیاں چڑھتا جا. جنت کے درجے ہیں، جنت کی درجے ہیں، اور ٹہر ٹہر کر پڑھ اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا. اور تیرا مقام، تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں اتنا جو ہے اونچا مقام حافظ قرآن کا مقام. اس لیے جو ہے شیطان ہمیں بہکاتا ہے، ہمیں جو ہے دلوں میں ڈالتا ہے کہ ہم جو ہے یہاں مدرسے میں قید میں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قید میں ہے، لیکن مدرسے کی چہار دیواری یہ ماحول پاکیزہ ماحول ہے. مدرسے کا ماحول پاکیزہ ماحول ہے. مدرسے کا باہر کا جو ماحول ہے بڑا گندا ماحول ہے. اللہ نے اپنے فضل سے اس پاکیزہ ماحول میں ہمیں لا کر کے یہاں اللہ نے ہمیں رکھا ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. شیطان بہت بہکائے گا، پڑھنے نہیں دے گا، والدین کو یاد دلائے گا، رشتہ داروں کو یاد دلائے گا، دوستوں کو یاد دلائے گا، لیکن ہمیں جو ہے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے ہمیں جو ہے اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ میں اس مدرسے سے مکمل حافظ قرآن، مکمل عالم دین بن کر کے یہاں سے نکلوں گا. اس سے پہلے میں مدرسہ چھوڑ کر کے نہیں جاؤں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے.